ہم مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ایک ایسی ہسپتال بتائیے جہاں پر محتاجوں کے لیے سستے میں علاج ہوتا ہو. کوئی ایک ایسی اسکول بتائیے جس میں مسلمان بچوں کی تعلیم سستے میں ہوتی. میں مفت نہیں کہتا، مفت تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ سستے میں تعلیم ہوتی ہو. اگر آپ قرآن کا نام لیتے، اگر آپ عربی کا نام لیتے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ چیزیں سستا کرتے، سب کے لیے عام کرتے ہیں. یہ مالداروں کے پیچھے صرف دوڑنے کی کیا بات ہے؟ صرف مالدار آپ کے پاس پڑھیں گے، غریب نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ کے پاس فیس اتنی ہیوی ہے کہ غریب لوگ دے نہیں سکتے. تو میں کہتا ہوں کہ اچھی خاصی اسکول کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہسپتال کی ضرورت ہے، اچھے خاصے کالجز کی ضرورت ہے. اور اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا، وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، اے لوگو اچھائی میں آگے بڑھتے رہو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کہتا ہے کہ کار خیر میں یہ ایک دوسرے پر مقابلہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ اصل میں جنت کو پہنچاتی ہے جس کی کشادگی آسمان زمین سے بڑھ کر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، عشاء کی نماز کی اقامت ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں محراب کی طرف. اتنے میں ایک صاحب صفوں سے نکلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں. کوئی ان کی ضرورت تھی، کوئی وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، کچھ مانگ تھی ان کی. حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ملتی کہ وہ کیا مانگ تھی، ان کی کیا ضرورت تھی، وہ کس قسم کا ہیلپ یا پھر مدد چاہ رہے تھے. اس کی تفصیل حدیث میں نہیں ہے، بلکہ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ ان کی کوئی مانگ تھی، ان کی کوئی ضرورت تھی
جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنے کے لیے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی وقت نہیں تھا. حالانکہ وہ اگر چاہتے تو نماز کے بعد یہ چیز پیش کر سکتے تھے یا پھر نماز سے پہلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی بزی اور مصروف ہو گئی تھی آخری زمانے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر بھی لوگوں کے کام کرتے تھے. تو تعجب کی بات یہ ہے، اور قربان جائیں اس رحمت کے مجسمے پر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بارگاہ میں اس موقع پر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نماز کو لے کر ہم سب جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لے کر کتنے سیریس ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے میں اذان ہوتی ہے، ایسے اٹھ کر جاتے ہیں گویا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، ایسے اٹھ کر منہ پھیر کر مجلس سے نکل جاتے ہیں گویا کہ وہ ہم سے کبھی گفتگو نہیں کر رہے تھے، کوئی ہمارا ان سے تعلق نہیں، نماز سے یہ لگاؤ تھی. اور پریشانی ہوتی تو بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت دیجیے، نماز قائم کریے، اے بلال ہمیں راحت دیجیے، اقامت دیجیے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت بھی نماز سے جڑی ہوئی تھی، اور آخری موقع پر جب نڈھال ہے طبیعت، کمزور پڑ گئے ہیں، ناتوان پڑ گئے ہیں، جب بھی بیداری ہوتی بے ہوش ہو جاتے، پانی کے دیگچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیدار ہوتے پوچھتے کہ نماز ہو گئی، اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا. تو نماز کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تھا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ صحابہ پوری جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسکرا گئے، مانا یہ کہ جو مقصد لے کر آ گئے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا، یعنی ان کے کام میں انہیں کامیابی اللہ نے دنیا میں دے دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ تھا، نماز کو لے کر یہ لگاؤ، یہ جڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیکن بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اقامت ہو گئی ہے، یہ ایک صاحب ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت مانگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حاجت کو پتہ نہیں کچھ سوال پوچھ رہے تھے، کچھ تھا ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی وہ مانگ کو پوری کر رہے ہیں. اتنی لمبی گفتگو ہو گئی، اتنی لمبی گفتگو ہو گئی، صحابہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ نیند میں جھولنے لگے، بعض لوگ نیند میں انتظار کر رہے ہیں، نیند آ گئی، عشاء کی نماز ہے، نیند میں جھول رہے ہیں، ڈل رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو جاری ہے، یہاں تک کہ وہ صاحب مطمئن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نماز پڑھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے گوشے تو بہت ہیں، گفتگو کریں تو کرتے رہ جائیں، گفتگو کریں تو تھک جائیں، لیکن اخلاق کے یہ گوشے کبھی ختم نہیں ہوتے. لیکن آج ہم اس خطبے میں اس ناحیے پر گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کو لے کر کتنے چوکنا اور کوشاں ہوتے ہیں. کہ دیکھیے اس موقع پر بھی اگر چاہتے تو کہتے کہ بھائی نماز کے بعد آؤ، اگر چاہتے تو کہتے کہ بھائی بعد میں آنا، اب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ان کی ایسی ضرورت تھی کہ وہیں وہ پوری ہو، ان کی ایسی ضرورت تھی وہی پوری ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی علمی مسئلہ رہا ہو سکتا ہے کوئی مسئلے کو لے کر وہ آئے ہوں، کوئی دوسری چیز تھی، لیکن وہاں پر وہ چیز حل ہونی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تھوڑی دیر کے لیے روکا، مطلب ابھی جماعت نہیں شروع کی ہے، اور وہ صاحب کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جو مدت تھی گفتگو کی، دونوں کھڑے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، پوری مسجد دیکھ رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو نیند آ گئی. تو حدیث میں آتا ہے کہ کان تخفق رؤوسہم، ان کے جو سر تھے وہ نیند سے ڈلنے لگے، ان کے سر جو تھے نیند سے ڈلنے لگے. حدیث میں لفظ آیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کے لیے، ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے، ہے نا، لوگوں کو ضروریات پوری کرنے کے لیے کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشاں ہوتے ہیں. کوئی مانگ لے، جب تک راحت نہیں ہوتی جب تک اس کی مانگ کو پوری نہ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاق کا ایک بہت ہی اہم روشن
بہت ہی اہم اور روشن باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہوا تھا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا تھا۔ اے کاش ہم اس باب سے، اس گوشے سے ہم استفادہ کرتے اور ہم بھی لوگوں کے لیے اتنی مدد میں جڑ جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیواؤں کے مسائل کو لے کر مصروف ہوتا ہے، وہ آدمی جو یتیم بچوں کے مسائل کو لے کر مصروف ہوتا ہے، وہ آدمی جو لوگوں کے مسائل کو لے کر، لوگوں کی ضرورت کو لے کر، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مصروف ہوتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ تو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اس چیز کو لے کر ہچکچاہٹ نہیں تھی کہ وہ کسی مسکین کے مسئلے کو لے کر گھومے سڑکوں میں اس کی مدد کرنے کے لیے، کسی بیوہ عورت کے مسئلے کو لے کر اسے لے جائیں کہیں، اسے لے کر کہیں دور جائیں تاکہ اس کا مسئلہ حل کر دے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہچکچاتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، پہلے سے مصروف آدمی، پہلے سے ساری مصروفیات، پورے اسٹیٹ کی ذمہ داری، اور اس کے علاوہ روزمرہ جہاد کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ ایک طرف منافقین، ایک طرف یہود، اور ایک طرف عبادت، اللہ اکبر، یہ تمام چیزوں کے باوجود اگر اللہ کسی کے وقت میں برکت ڈالنا چاہے تو اللہ ایسے ڈالتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کر لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر بعض کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، فلانی چیز کر سکتا، فلانی چیز کر سکتا، اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے اس کے وقت سے برکت چھین لیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی خیرات جمع کرنے میں، اچھائی کرنے میں وقت کو صرف کرے تو اس کے پاس تو بہت وقت ہوتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس ضروریات لے کر آتے ہیں، فَأَمْنَعُهُمْ، میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صاحب کو نہیں جانتے۔ دیکھیے سبحان اللہ، یعنی آدمی، مانگنے والا آدمی، اس کی مانگ کسی بھی انداز سے پوری ہو جائے، ہے نا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے دروازہ کھول رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے مانگے، میں اسے نہیں جانتا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسی ضروریات ہوتی ہے جسے آدمی جاننے پر کر سکتا ہے، انجانے میں نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے مانگے اور میں نے اسے منع کر دیا نہیں جاننے کی وجہ سے، تو اے لوگو، تم لوگ سفارش کر کے اجر حاصل کر لینا۔ صحابہ سے کہتے ہیں کہ آپ آ کے سفارش کر کے اجر حاصل کر لینا، اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تشفعوا، کہتے ہیں کہ اے لوگو سفارش کرو، ہے نا، میں آدمی کو نہیں جانتا تو اس لیے میں مدد نہیں کر سکتا، تم میں سے جو آدمی اس آدمی کو جانتے ہو اسے لے کر آؤ میرے پاس۔ اللہ اکبر، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے کا انداز دیکھیے عزیز ساتھیو۔ یہاں پر غلطی ایسا نہیں کہ بھائی آدمی کو نہیں جانتا پھر بھی کر لو، ایسا تو ہوتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کام بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، چیزیں بالکل اس وقت پر ہوتی ہیں اور جیسی ہونی چاہیے ویسی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے راستہ صحیح ڈھونڈنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کر رہے ہیں کہ آدمی کو تو جانتا نہیں لیکن اس کی ضروریات پوری ہونی ہے، تم میں سے جو آدمی اس کو جانتا ہے وہ لائیں اور سفارش کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر سفارش کرتے تھے، حالانکہ جب ہم مسئلہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دخل اندازی کی کیا ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ آدمی کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا بریرہ، ان کے شوہر تھے جن کا نام تھا مغیث، یہ دونوں غلام تھے۔ اسی حالت میں ان کی شادی ہوئی، اور جیسے ہی شادی ہوئی چند دنوں کے بعد بریرہ جو تھیں انہیں مائی عائشہ نے خرید کر رہا کر دیا، خرید کر مکاتبے میں رہا کر دیا، کہا کہ مہینہ اتنا دے دو اس کے بعد تم رہا ہو جاؤ گی۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو رہا کروا لیا، اور جس دن وہ رہا ہو گئی اس نے اپنے شوہر سے خیر آباد کہا کہ ہماری شادی، کیونکہ جو غلامی میں جو شادی ہوتی ہے رہا ہونے کے بعد شادی نہیں چلتی، غلامی کے جو معاہدے
غلامی کے دوران جو اگریمنٹس ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. جب آدمی رہا ہو جاتا ہے وہ اگریمنٹس وغیرہ نہیں چلتے, اب اسے جو ہے رینیول کرنا پڑے گا, اسے دوبارہ جو ہے اس کی تجدید کرنی پڑے گی. تو یہاں پر بریرہ نے مغیث سے دے کر کہا کہ تم غلام ہو, میں ابھی ابھی غلامی سے نکلی ہوں, مزید غلامی برداشت نہیں کر سکتی, اس لیے میں تم سے خلا لیتی ہوں, ہماری شادی کو میں فسخ کرتی ہوں. تو اب یہ ہوا کہ مغیث جو صاحب ابھی غلام تھے وہ اس بریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بار بار جا کے کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو, ایسے مجھے مت چھوڑ دو, ایسا ہرگز مت کرو. لیکن یہ تھی کہ ان کے بات میں کان دھرتی نہیں تھی. یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا کہ وہ سڑک میں جا رہی ہوتی تھی, یہ پیچھے سے جا رہے ہوتے اور کہتے کہ اے بریرہ ایسے مجھ سے مت بے وفائی مت کرو, ایسے مجھے چھوڑو مت. اور آنکھوں میں ان کے آنسو ہوتے تھے, آنکھوں میں ان کے آنسو ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ مغیث آئے, آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ معاملہ ایسا ایسا ہے, اور یہ جو میری بیوی تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اس دعوے میں کہ میں ابھی غلام ہوں, وہ تو رہا شدہ بن گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بریرہ کو دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا کہ اے بریرہ ایسا ہرگز مغیث کے ساتھ مت کرو, ایسا ہرگز مغیث کے ساتھ مت کرو. اور وہ بھی ہوشیار عورت تھی. اس عورت نے کہا کہ اتأمرنی ام تشفع, کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا پھر آپ کی سفارش ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو میرے لیے کوئی چارہ نہیں, لیکن سفارش ہے, اگر سفارش ہے یا رسول اللہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر آپ سفارش کر رہے ہیں میں اس سفارش کے لیے تیار نہیں ہوں. حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سفارش کر رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے کہ مغیث کے تعلق سے تم دوبارہ سوچنا, مغیث کے تعلق سے تم دوبارہ سوچنا. لیکن اس عورت نے, ان صحابیہ نے آخر تک رجوع نہیں کیا, وہ اسی حالت میں رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی رد کر دی. لیکن دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کے دوران اپنے لیمٹس کو جانا اور سفارش کے درمیان اپنے الفاظ کو جانا. وہ چاہتے تو کہتے کہ ہم حکم ہے, حکم ہوتا تو کر لیتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حکم نہیں, یہ تو ہمارے طرف سے سفارش ہے. تو اس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمارا کام کر لیں, لوگوں کے بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں لوگوں کی ضروریات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیوں کریں, کیا پرابلم ہے, مجھے کس چوہے نے کاٹ لیا, کیوں لوگوں کے جو ہے معاملات میں دخل اندازی کروں. ایسے کتنے ہیں, بہت ہیں ایسے. کوئی ایک صاحب کسی کمپنی میں تھے, ایک میرے ساتھی بتا رہے تھے, ان کے پاس ایک دوسرے صاحب گئے, جا کر کہا کہ بھائی آپ کی کمپنی میں میرے لیے آپ سفارش کر ریکمنڈ کریں تاکہ مجھے بھی جاب ملے. تو وہ صاحب نے کہا کہ ریکمنڈ کیوں کروں, کیا وجہ, کیا ہے, کیا ضرورت ہے, پیسے ملیں گے, کوئی دوسری چیز ہے, ورنہ ریکمنڈ کیوں کروں میں, ہے نا. آج لوگوں کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اتنے سیلفش اور اتنے مفاد پرست ہو گئے ہیں کہ انہیں دوسروں کی مدد کے تعلق سے, دوسروں کی ضروریات کے تعلق سے سوچنا بھی ضروری نہیں سمجھتے, سوچنا بھی ضروری نہیں سمجھتے. اگر کوئی آدمی کے دل میں آنکھیں ہوں, ہوشیار ہو, تو دیکھ سکتا ہے آس پاس اس کے پاس کتنے بہترین موقع ہیں نیکیوں کو لوٹنے کے لیے, نیکیوں کو لوٹنے کے لیے ان گنت موقع, چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں جسے آپ کر سکتے ہیں. اور ایک بہترین عالم کے بارے میں پڑھ کے مجھے بڑا تعجب ہوا. ان کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ ہمیشہ صدقہ کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی گھر سے نکلتے, ناشتے میں اگر ایک روٹی کھاتی تو ایک روٹی اپنے ہاتھ پہ باندھ لیتے, جاتے جاتے سڑک میں کسی کو دے دیا. پانی پینے کے لیے گئے تو 2 بوتل خریدی, ایک پانی پیا, ایک کسی کو صدقہ کر دیا. کہیں جوس پینے گئے, ایک جوس پیا, کوئی فقیر آیا تو اسے جوس پلا دیا. تو آدمی دیکھیے کار خیر میں اپنے آپ کو 24 گھنٹے مصروف رکھ سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی, بڑے پیسوں کی ضرورت نہیں, بڑے پیسوں کی ضرورت نہیں. کتنے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, بڑے بزرگ لوگ سڑک پار کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے نوجوانوں نے کوئی تعلق نہیں, گھومتے رہتے ہیں, صرف ہاتھ پکڑ کے ادھر پہنچانے میں پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے, ہو سکتا ہے جنت میں چلے جائیں, کیونکہ چھوٹی چیز بھی آدمی کو جنت میں پہنچا سکتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مروی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دخلت المرأة الجنت فی ہرہ, ایک عورت تو جنت میں داخل ہو گئی صرف ایک بلی کی وجہ سے. ایک بلی کو اس نے رہا کیا
بس وہ جنت میں چلی گئی، اللہ کو پسند آیا، ہے نا. جانور پر آپ احسان کرتے ہیں اس کا بھی اجر ملتا ہے. آپ نے جھاڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کا بھی اجر ملتا ہے. یہ جو جھاڑ بوتے ہو گھومتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کا کہا کہ اگر آپ نے ایک جھاڑ کو بویا ہے نا، وہ جھاڑ درخت بنا، اس سے پھل نکلے یا پھر پھل نہ نکلے، اس سے پرندوں نے فائدہ اٹھایا، اس سے جانوروں نے فائدہ اٹھایا، اس سے انسان نے فائدہ اٹھایا، یہ جب تک درخت کھڑا ہوا ہے تب تک اس کے فائدے چلتے رہیں گے، اس آدمی کو نیکی ملتی رہے گی جس نے اسے بویا ہے، جہاں کہیں بھی ہو. اللہ اکبر. تو کار خیر میں دیکھیے عزیز ساتھیوں، آگے بڑھنے کے بہت سارے موقع ہیں. آپ کے آس پاس بہت سارے محتاجین ہیں. ان موقعوں کو گوائیے مت، ان موقعوں کو گوائیے مت. اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے لوگوں کا طریقہ یہ ہے، اللہ حفاظ فرمائے، کہ احسان جتا جتا کے آدمی کو مار دیتے ہیں. اس لیے آدمی کہتا ہے کہ بھائی آپ کی مدد رہنے دیجیے، ہے نا، آپ کی مدد ہے تو رہنے دیجیے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں. آپ کار خیر کریں، کسی پر احسان نہ جتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پر بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتایا ہو. اتنے سارے کار خیر کی صحابہ کے تعلق سے آپ گفتگو کریں گے اس معاملے کو لے کر تو بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں جس جگہ رہتا ہوں وہ مدینے کے آؤٹ سکرٹس میں ہے، اور جہاں سے نکل کر میں مسجد کو پہنچتا ہوں وہاں وہ دونوں جگہوں کے درمیان، میرے گھر اور مسجد کے درمیان ایک ندی ہے، اور جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو یہ ندی نکل آتی ہے، تو میں باقاعدہ مسجد کو آ نہیں پاتا. تو یا رسول اللہ، میری چھوٹی سی خواہش ہے کہ آپ ایک مرتبہ میرے گھر آئیں اور میرے گھر میں ایک جگہ آپ نماز پڑھ دیں، اور آپ کے نماز پڑھنے کے بعد میں اس جگہ کو مصلی بنا لیتا ہوں، یعنی ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنا دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے حاجتوں کو تو پوری کرتے ہیں، اب یہاں پر نماز کی بات، یہاں پر مصلی کی بات، تو پھر رد کا تصور بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے. تو ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ساتھ ابو بکر عمر دونوں کو لے کر جاتے ہیں عتبان بن مالک کے گھر. اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عتبان، بتاؤ کہ تم کہاں مصلی بنانا چاہتے ہو. تو عتبان بن مالک نے اپنے گھر کے ایک کونے میں جہاں پر کنکریاں بچھائی ہوئی تھی کہا کہ میں یہاں پر جو ہے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں پر مصلی بنانا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عتبان چلو ہم آپ کے لیے یہاں پر نماز پڑھا دیں، اور کہا لوگوں سے کہ صف باندھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی، جماعت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین کھانا وہ تیار رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھانا کھاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مصروف تھے، بہت سارے کام تھے، لوگوں سے جو ہے بہت سارے معاملات اٹکے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کار خیر کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کار خیر میں حصہ لیے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے جگہ کی تیاری میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو اسی ساتھیوں، کار خیر بہت سارے ہیں، لوگوں کی ضروریات بہت ساری ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کی بہت ہی کم تعداد ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی کو پبلک سروس کہیے، اسی کو اب سوشل سروس کہیے، جو بھی نام دے دیجئے، یہی کہ آپ لوگوں کی مدد میں ہمیشہ کوشاں ہوں. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کرتے رہے، اس چیز کو کس نے لے لیا عزیز ساتھیوں؟ عیسائیوں نے لے لیا ہے. اب عیسائیوں نے لیا ہے تو کس لیے لیا ہے؟ اس لیے لیا کہ وہ اپنے مذہب کو پروموٹ کریں، مشنری کاموں میں ساتھ دے. اب اسے لے کر وہ بڑا کام کرتے ہیں. ان کے ہاں ہسپتال دیکھیے، ہم مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ایک ایسی ہسپتال بتائیے جہاں پر محتاجوں کے لیے سستے میں علاج ہوتا ہو. نہیں. کوئی ایک ایسی اسکول بتائیے جس میں مسلمان بچوں کی تعلیم سستے میں ہوتی. میں مفت نہیں کہتا، مفت تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ سستے میں تعلیم ہوتی ہو. جتنے بھی مسلمان اسکولز ہیں مشہور ہیں کہ یہ اتنا چارج کرتے ہیں، ماہانہ 20,000 روپے، ماہانہ 15,000 روپے. اب کئی لوگ اس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہاں پر عربی سکھانے کا انتظام ہے، ہمارے پاس قرآن پڑھانے کا انتظام ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے، اللہ عالم،
کہ انہوں نے قرآن کا نام لے کر یا عربی تعلیم کا نام لے کر اپنے بزنس کی چاندی بنانا شروع کر لیا ہے. اگر آپ قرآن کا نام لیتے, اگر آپ عربی کا نام لیتے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ چیزیں سستا کرتے, سب کے لیے عام کرتے ہیں. یہ مالداروں کے پیچھے صرف دوڑنے کی کیا بات ہے؟ صرف مالدار آپ کے پاس پڑیں گے, غریب نہیں پڑیں گے, کیونکہ آپ کے پاس فیس اتنی ہیوی ہے کہ غریب لوگ دے نہیں سکتے. تو میں کہتا ہوں کہ اچھی خاصی اسکول کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہسپتال کی ضرورت ہے, اچھے خاصے کالجز کی ضرورت ہے. اب یہ ساری چیزیں کس نے کیا ہوا ہے؟ عیسائیوں کے پاس جائیے آپ, یہ میڈراس کرسچن کالج چلے جائیے آپ, اور جتنے بھی ہائی ویز میں بڑی بڑی اسکولیں ہیں دیکھیے کس کی ہیں. یہ سب ان لوگوں نے کیا ہے, اور سستے میں اپنے لوگوں کو پڑھاتے ہیں. تو لوگ پڑھنے والے کہاں سے نکلیں گے؟ ہمارے ہاں تھوڑی نکلیں گے, انہی کے یہاں نکلیں گے. تو یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کار خیر, اچھے کام کرنے پر اتنے زبردست نمونے پیش کیے, اور اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا وَفْعَلُوا الْخَيْرِ, اے لوگو اچھائی میں آگے بڑھتے رہو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کہتا ہے کہ کار خیر میں یہ ایک دوسرے پر مقابلہ, سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ یہ اصل میں جنت کو پہنچاتی ہے, جس کی کشادگی آسمان زمین سے بڑھ کر ہے. تو کار خیر میں آگے بڑھنے کی اشد ضرورت ہے. اور آس پاس دیکھیے کتنے سارے موقع ہیں, چھوٹے چھوٹے موقع ہیں. کسی بھی چھوٹے موقع کو آپ ضائع ہونے مت دیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم ایاکم, اے لوگو خبردار ہو جاؤ کہ آپ سے چھوٹے چھوٹے نیکیاں مس نہ ہو جائیں, ضائع نہ ہو جائے. یہ جو چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہیں یہ آدمی کو بڑے بڑے نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق بخشے, اچھے کاموں میں آگے بڑھ کے کام کرنے کی توفیق بخشے, اور نیک کاموں میں جڑ کے رہنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق, وصلی اللہ علیہ وسلم.